پاکستان کی آبادی اور اگر N157 کی آبادی کو بھی آپ لے لیں، اس کی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، اور ایک خاتون خانہ کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ گھر کا چولہا جلتا کیسے ہے اور بجھتا کیوں ہے۔ ایک ماں کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ان کے روزگار کا کیا بنے گا، ان کی تعلیم کا کیا بنے گا، ان کی صحت کی ضروریات کیا ہیں۔ میری رائے میں جہاں ٹھیک ہے دین اسلام نے بھی خواتین کے حقوق کا ایک واضح تحفظ کیا ہے، انہیں جائیداد کا حق دیا ہے، انہیں معاشرے میں کردار ادا کرنے کا حق دیا ہے، وہاں ہمارے آئین نے بھی خواتین کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ آپ کے قانون میں یہ چیز درج ہے کہ ہر سیاسی جماعت پر یہ پابندی ہے کہ انہوں نے کم از کم 5% سیٹیں خواتین کے لیے مختص کرنی ہیں، کم از کم 5%۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، انہوں نے آئین میں یہ گنجائش پیدا کیوں کی؟ اس لیے کہ معاشرے کا یہ طبقہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور تحریک پاکستان کو لے لے، خواتین کے بغیر وہ نامکمل تھی۔ فاطمہ جناح کے کردار کو لے لے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر مختلف ادوار گزرے۔ 65 کی جنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین نے جو کردار ادا کیا، 2005 کے زلزلے میں پاکستان کی بچیوں نے جو کردار ادا کیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے ایک نئی طرز کی سیاست متعارف کروانی ہے اور ہم نے سٹیٹس کو توڑنا ہے۔ سٹیٹس کو توڑنے کے لیے میری رائے میں جو ایک خاتون کردار ادا کر سکتی ہے، جو گھر کی ماں، جو گھر کی بیٹی کردار ادا کر سکتی ہے، شاید کوئی نہ کر سکے۔ تو وہ تبدیلی کا ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے ماں، بیٹی، اور اگر پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، تو وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور معاشرے کی تبدیلی میں اور اصلاح میں اس کا کردار بڑا واضح ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کی کیفیت کیا ہے؟ آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ پس گیا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تیل کی جو بین الاقوامی قیمت تھی وہ $105 تھی فی بیرل، اور ہم نے لوگوں پہ بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے سبسڈیز بھی دی، اور ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ گئی تو پیٹرول کی قیمت تھی $150 لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی $145 لیٹر۔ آج جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ، بین الاقوامی تیل کی قیمت گر چکی ہے، $105 سے گر کر $95 ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت ہے $227 لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت ہے $244 فی لیٹر۔ اب اس کو ٹھہر جائیں بھائی، ٹھہر جائیں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو اس حکومت نے عوام پر ایک ظلم کیا ہے اور اس کا ابھی ذکر نہیں کیا آئی ایم ایف کے معاہدے میں،
یہ ان کو ایک لکھ کر انڈر رائٹنگ دے کر آئے ہیں کہ ہر ماہ ہم پیٹرول کی لیوی میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کریں گے، اور اب مزید 50 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافہ کرنا ہے تیل کی قیمت میں، یعنی کہ 10 روپے فی ماہ، تو اگلے 5 ماہ جو لیوی ہے پیٹرول کی اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کا امپیکٹ جو ہمارے زرعی سیکٹر پر ہوگا، اور جو اس وقت زراعت پر جو منفی اثر ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت کا، وہ ایک کسان جانتا ہے، وہ ایک کاشتکار جانتا ہے۔ انٹرنیشنل قیمت گر گئی، اور یہ جو سو کالڈ عوام کے محافظ بنے بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، انہوں نے 9 روپے فی لیٹر تیل بڑھا دیا، انہوں نے 4 روپے 62 پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل میں اضافہ کر دیا۔ یہ ایک مہنگائی کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا بھی ہر پاکستانی کو احساس ہے۔ میں حیران ہوا سن کر مفتاح اسماعیل صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آیا، مہنگائی کم کرنا میری ترجیح نہیں ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا میری ترجیح ہے۔ سوال یہ ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہا کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ تو جب تشریف لائے تھے اور ہمارے حکومت میں، ان کی حکومت پی ڈی ایم میں حکومت میں آنے سے پہلے ان کا تو یہ ایک بیانیہ تھا کہ ساری مہنگائی کی وجہ تحریک انصاف کی نا تجربہ کار حکومت ہے۔ اب تو سب تجربہ کار یکجا ہو گئے اور سب اپنا تجربہ کا عملی مظاہرہ دکھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو افراط زر ہے، جب ہم گئے تھے تو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو تھا، ایس پی آئی جس کو کہتے ہیں، جو مہنگائی کا ایک پیمانہ ہے، وہ تھا 16.5%، اور آج ان چند ماہ میں وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 38%۔ اور اب جو ڈالر اور جو تیل کی قیمتوں کا جو مہنگائی کا مزید طوفان آنا ہے، بجلی کے بلوں میں مزید جو طوفان آنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ ڈیفالٹ کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو وہ ذمہ دار تھے نہ کافی ہے۔ آج سب لوگ دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے پاس کوئی ریکوری پلان نہیں ہے، کوئی اکنامک ریکوری کا ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی تسلسل نہیں ہے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے۔ موجودہ حکومت کی جو ساکھ ہے وہ بہت متاثر ہو چکی ہے، اور اس کا ایک اشارہ آپ کے سامنے ہے کہ جب باہر بھی کسی سے بات کرنی پڑتی ہے ملک کے لیے رعایت لینے کے لیے، تو بات کون کرتے ہیں؟ رکھ دیجئے جو بات کرتے ہیں وینڈی شرمن سے، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، وہ ہمارے آرمی چیف کرتے ہیں۔ یہ بات تو وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے تھی، یہ تو بلاول کو کرنی چاہیے تھی، یہ تو شہباز شریف کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی ساکھ اب اتنی گر چکی ہے کہ کوئی ان کو توجہ نہیں دیتا، ان کی بات میں وزن اور اہمیت نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں کہ اس لیے آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیفیت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس صف میں کھڑا ہو گیا کہ 4 جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں، اللہ نہ کرے جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں جو ڈیفالٹ کر سکتی ہیں، اس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو میں آج جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن، یہ ضمنی الیکشن جس تناظر میں ہو رہا ہے،
پاکستان کے باشعور شہری اور NA 157 کے باشعور شہری کو اس پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی کی اور نون کی مشترکہ حکومت آئی ہے، روپے کی قدر میں 30% کمی ہو گئی ہے۔ جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تو ڈالر تھا 178 روپے، 178 روپے کا $1 تھا۔ وہ اب کچھ کم ہوا ہے کل، لیکن 250 روپے کا ڈالر گیا ہے، اور اب بھی جو شرح ہے اس کی خاصی اونچی ہے۔ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو معیشت کی صحت کے بارے میں تبصرہ کرتی ہیں اور ریٹنگز دیتی ہیں، جب ہم حکومت میں تھے تو پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ان کا تبصرہ تھا، ان کی نظر میں پاکستان کی اکانومی سٹیبل تھی۔ آج وہی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ دے رہی ہیں۔ ہم جب حکومت میں تھے تو معیشت 6% گرو کر رہی تھی، ہمارا GDP گروتھ 6% تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکنامک سروے آف پاکستان کہتا ہے، جو اس حکومت نے بجٹ دینے سے پہلے شائع کیا۔ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے آج ان کی 4 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں، مسلسل مندہ ہے وہاں۔ جب ہم حکومت میں تھے تو آپ کی جو صنعت ہے، عمران خان صاحب نے صنعت کو فروغ دینے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے کچھ انسینٹیوز دیے تھے، اور ان انسینٹیوز کا نتیجہ یہ نکلا تھا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، ہاؤسنگ سیکٹر کو، ان انسینٹیوز کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ آپ کی انڈسٹری 26% اس کی گروتھ ہو گئی تھی۔ آج جب سے یہ PDM کی حکومت آئی ہے، وہ گروتھ 26% سے گر کر 10% ہو گئی ہے۔ آج آپ فیصل آباد جائیے اور لوگوں سے پوچھیے تو ٹیکسٹائل صنعت بند ہونے کو چلی ہے۔ آج آپ کی سیمنٹ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آج آپ کی سٹیل انڈسٹری دباؤ میں ہے، آج آپ کے بہت سے کارخانے دار لیبر کو لے آف کر رہے ہیں، ان کو ملازمتیں دے نہیں رہے، لے رہے ہیں ان سے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری از گرائنڈنگ ٹو اے ہالٹ، اور یہ بہت سیریس بات ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کی جو لیٹرز آف کریڈٹ ہے، LC جس کو کہتے ہیں، وہ کاروباری طبقہ کھول نہیں پا رہا۔ اتنی بے یقینی ہے مارکیٹ میں، انسرٹنٹی اس لیول کی ہے، اور کرنسی فلکچویشن اس لیول کی ہے کہ LC نہیں کھل پا رہی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جو زندگی بچانے کی ادویات ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں، اور بہت سی آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے، جو لوکل بھی ہے، وہ پروڈکشن نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ را مٹیریل دستیاب نہیں ہے۔ اپنی ادویات پیدا کرنے کے لیے جو را مٹیریل درکار ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کے تاجر، اور اب سارا ملتان کا میڈیا بیٹھا ہے، آپ کور بھی کرتے رہے ہیں، تمام ملتان کے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ وہ بجلی کے بل دکھا رہے ہیں اور بجلی کے بل جلا رہے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور تاجروں نے 17 اگست کو شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے، شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔ آج تاجر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر جو فکس ٹیکس بجلی کے بل میں اور ریٹیلر ٹیکس جو لگا دیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اور لگاتے وقت آپ نے ہم سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 سے لے کر 20,000 روپیہ ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا شاپ آپ نے فکس ٹیکس ہم پہ عائد کر دیا۔ چوک شاہ عباس کے ایک تاجر تشریف لائے اور انہوں نے دکھایا بجلی کا بل۔ انہوں نے کہا بجلی کا بل جو مجھے فکس ٹیکس لگا ہے وہ زیادہ ہے،
اور میری دکان کا کرایہ اس سے کم ہے. میری دکان کا جو مہینے کا میں کرایہ دیتا ہوں وہ اتنے ہزار ہے, اور جو مجھے بجلی کا بل فکس آیا ہے وہ 6,000 کا ہے. تو میں دکان چلاؤں یا دکان بند کر دوں؟ یہ ہے کیفیت. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں پر بھی سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. جتنے انسینٹیوز عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے دیے تھے ملک کی معیشت کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے, کیونکہ 2 سال کورونا کی کیفیت سے ہم دو چار رہے ہیں اور ہم نے چاہا کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے, انہوں نے سب یکے بعد دیگر ان کو وڈرا کر لیا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے پہیہ جام کیا ہوا ہے. ملتان کے اڈوں سے بسیں نہیں چل رہی. سب آپ نے دیکھا, آج بھی اخبارات میں دیکھ رہا تھا, تصویریں شائع ہیں, سب بسیں کھڑی ہیں اور سواریوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف مت لائیے کیونکہ ہم انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وائبلٹی نہیں رہی. پہلے 2 سال ہمیں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو مار پڑی, بندش ہو گئی, انٹرسٹی سفر پر پابندی تھی, پھر پوری سواری نہیں لے سکتے تھے, پھر ڈیزل کی قیمت اتنی چڑھ گئی, پھر اس کے اوپر ٹوکن ٹیکس اور انکم ٹیکس ہم پر اتنا بڑھا دیا گیا, 200% بڑھا دیا گیا. اس بوجھ تلے ٹرانسپورٹ چلانا ناممکن ہے. آج وہ ہڑتال پر ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, اس تناظر میں پاکستان کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر 17 جولائی کے بعد ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے. 2 بیانیے ان کے سامنے ہیں اور ایک بیانیے کا ساتھ دینا ہے. 2 آپشنز ان کے سامنے ہیں. ایک پی ڈی ایم کا آپشن ہے اور ایک تحریک انصاف کا آپشن ہے, اور لوگوں نے ان دونوں آپشن میں سے ایک آپشن کو ترجیح دینی ہے. آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو NA 157 کا الیکشن ہے یہ ذاتیات کا نہیں ہے, یہ نظریات کا الیکشن ہے. NA 157 کے الیکشن میں جھگڑا 2 خاندانوں کا نہیں ہے, انسانوں کا ہے. انسانیت کی بات ہو رہی ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں, جب قوم اور قومی بقا کا سوال اٹھتا ہے تو پھر قوم کی بیٹیوں کو, قوم کی بہنوں کو اور قوم کی ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ لا تعلق رہ نہیں سکتی, وہ اس معاشرے کا حصہ ہے, وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے. اور تحریک انصاف کی تحریک میں خواتین کا اور فیملیز کا بہت بڑا رول ہے. چاہے دھرنا تھا 126 دن کا, چاہے 25 مئی کا ہمارا احتجاج تھا جس پر ہم پر تشدد کیا گیا, ہماری بیٹیوں نے, ہماری بہنوں نے جو وہاں لاٹھیاں کھائیں, جو شیلنگ برداشت کی, وہ بھی میری بچیاں تھیں, وہ بھی قوم کی بچیاں تھیں. اگر وہ کھا سکتی ہیں تو ہماری بچیوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا اگر پاکستان کا ہم نے مستقبل بنانا ہے. میں عرض کرتا چلوں, اب NA 157 کے لوگوں سے ملتان کا میڈیا تشریف فرما ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کیا پورے ملتان نے اپنی آنکھوں سے PP 217 میں نون کو اور پیپلز پارٹی کو یکجا نہیں دیکھا؟ کیا موسیٰ گیلانی صاحب اور غفار ڈوگر صاحب مل کر ایک گاڑی میں محلہ محلہ, یونین کاؤنسل اور وارڈ ٹو وارڈ تحریک انصاف کی مخالفت نہیں کر رہے تھے؟ کیا مل کر انہوں نے کیمپین نہیں چلائی؟ یہ سب کے سامنے ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اور NA 157 کے لوگ ان سے سوال کریں کہ 15 جولائی کو جو ملتان میں مریم بی بی کا جلسہ ہوا تھا اس میں تو سب نون اور پیپلز پارٹی ایک سٹیج پہ دکھائی دے رہے تھے,
شیر و شکر تھے اور بلے کے خلاف، زین قریشی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف یک زباں ہو کر کیمپین کر رہے تھے، آج 3 اگست کو یک لخت کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے کہ آپ کی راہیں جدا ہو گئی؟ آج کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر ذوق اور شوق ہو گیا میدان میں اترنے کا، اور نون نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جسے کہتے ہیں قربان کر دیا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر بات ہوتی نظریات کی تو کیفیت اور ہوتی۔ یہی حلقہ تھا NA 157، یہی علاقہ تھا جب تحریک انصاف نے فیصلہ، میں جب تحریک انصاف میں شامل ہوا اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، تو کیا میں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا کسی حلقے سے؟ اور اس بائیکاٹ کی صورت میں وفا ڈوگر صاحب آئے تھے نون کی طرف سے، اور موسیٰ گیلانی صاحب MNA منتخب ہوئے تھے جب ان کے والد وزیر اعظم تھے پاکستان کے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی تھی اور یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ الحمدللہ NA 157 کے لوگوں، آپ اس بات کے گواہ ہو کہ 2013 کا انتخاب تھا، زین نے، شاہ محمود نے، ہمارے دوستوں نے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے اور چل رہے ہیں، اور آج بھی جنہوں نے مل کر ہمارے ساتھ درخواست جمع کروائی ہے، ان کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، عمران خان کا نظریہ تھا۔ 2018 کا انتخاب ہوا تو ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا۔ زین قریشی نے دونوں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقابلہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس حلقے کے لوگوں نے مہربانی فرماتے ہوئے انہیں منتخب کیا۔ انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی آپ ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھیں گے۔ جب ایک قوم کے سامنے ایگزسٹینشل تھریٹ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کو اپنی سوچ کا انداز تبدیل کرنا ہوگا۔ آج پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، وہ معمول سے ہٹ کر ہیں۔ آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، آج پاکستان کے جغرافیے پر بھی حملہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی حالیہ میں کچھ ڈیولپمنٹ ہیں جس پہ ابھی گورنمنٹ خاموش ہے، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ تو عرض کرنا ہوگا۔ اس پہ پاکستان کی فیملیز کو، ہر شہر میں پاکستان کے خاندانوں کو، پورے کنبے کو لا تعلق نہیں رہ سکتا، اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میری نظر میں اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پنجاب میں ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ کون ہے جو پنجاب کی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہے اور نہیں جانتا کہ آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لندن جا کر نواز شریف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے، موسیٰ کے لیے، اپنے دوسرے بیٹے عبد القادر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ نون کا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کیا جائے اور ہمیں یہ سیٹیں دے دی جائیں۔ اور اگر پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، دم خم ہے، تو انہیں کیا گھبراہٹ ہے؟ نون اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، PTI اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، اور ان نے ان تینوں پلیٹ فارم میں سے کسی پلیٹ فارم کو چننا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی
شدید پاکستان کی عوام نے برداشت کر رہی ہے.